قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. قابل قدر استاد محترم، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مسجد میں ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، دین میں نئے کام کیسے ہوتے ہیں، آپ نے تفصیل سے سنا. اس کے بعد سنت، اللہ کے رسول کی اطاعت، آپ کا حکم ماننا، آپ کی ہر بات پر عمل کرنا، آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا آپ نے کیا یا آپ کے سامنے لوگوں نے وہ کام کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش ہو گئے، تو یہ ہے سنت. اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کرنے کا حکم نہیں دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نہیں کیا، تو وہ ہے بدعت. دین میں ثواب کی نیت سے جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ ہے بدعت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا. اب اس کے بعد کی چیز ہے محبت. آج اسی کے تعلق سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آپ پر ایمان لانا ہے، آپ کی ہر کام میں فرمانبرداری کرنا ہے، اور ہر کام آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا ہے. اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کے طریقے پر کام کرنا یہی محبت ہے، اور ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال کرنا یہی محبت، اور اسی کے آپ کے طریقے کو ماننا یہی محبت ہے. اب اسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ توحید کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا، آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا، یہ اب اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بارے میں بہت زیادہ بتایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسی وقت حاصل ہوگی کہ ہر کام میں اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں پیروی. کوئی بھی کام، ابھی آپ نے سنت وغیرہ کے بارے میں ابھی آپ نے تفصیل کے ساتھ سن لیا، کوئی بھی کام کریں تو یہ خیال رکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے کیا، اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں کیا حکم دیا. کوئی بھی کام، کھانا پینا سونا جینا جاگنا، ساری باتیں اگر یہ کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کیا، تو ہر کام میں آپ کو اللہ ثواب دے گا. ہر کام میں کوئی بھی کام آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں.
اللہ کی اطاعت جہاں ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری، اللہ کے حکم کو ماننا جیسے ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں آپ کی فرما برداری کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا اب میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہر کام میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہاری پوری غلطیوں کو معاف کر دے گا، پورے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم پیروی نہیں کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا اللہ کے رسول کے ابھی میں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ گناہ معاف کرتا ہے، پورے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی پیروی کر رہا۔ اچھا اب اس کے بعد دیکھیے پہلی چیز اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے پاس محبوب، سب سے زیادہ پیارے ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے، ساری دنیا کی ہر چیز سے پیارے، یہاں تک کہ ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ماں باپ، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ پیارے، جب تک اس کے پیارے نہ ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پوری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب، یہاں تک کہ ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے جب تک آپ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھا تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہے، یعنی جان سے بھی زیادہ پیارے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت یہ کوئی بازار میں ملنے والی چیز نہیں ہے، دل کا میلان، دل پسند کرنا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے فرمایا، دونوں کا ہاتھ ایسا ملا ہوا ہے، حضرت عمر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ملا ہوا ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میرے مال، میری دولت، میرے بیوی، میرے بچے،
میرے رشتہ داروں سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سنیے ذرا، دیکھیں مال دولت بیوی بچے ساری دنیا سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر تیرا ایمان انکمپلیٹ ہے، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا سے زیادہ میں آپ کو چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک عمر اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا مجھے نہیں سمجھے گا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فوری حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا مال دولت اولاد بیوی بچے ساری دنیا یہاں تک کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کو پیارا سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو فوری اس وقت اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، جان سے بھی زیادہ۔ تو ہم سوچیں کہ واقعی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کی جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھتے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اگر سمجھتے ہیں الحمدللہ، نہیں سمجھتے ہیں تو گویا ایمان ہمارا مکمل ہے۔ جب ایمان مکمل نہیں تو نجات نہیں ہوگی۔ اچھا، تو یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جان سے بھی زیادہ پیارا کون ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا المحبت فی اتباع رسول اللہ، یعنی محبت جو ہے اللہ کے رسول کی پیروی کرنا۔ پیروی چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلنا، برابر 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 چلنا۔ تو پیروی کرنا، جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر باتوں میں پیروی نہیں کریں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اچھا، تو یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کیا کرتے تھے، کیسا چاہتے تھے، کیا ان کا مقصد ہوتا تھا، یہ کہ ایک بات میں کیسے اللہ کے رسول کا خیال کرتے تھے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، جنگ احد میں ایک عورت، اس کا باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، 4 آدمی، ایک ہی گھر میں 4 میتیں ہیں۔ جب وہ عورت آ رہی تھی تو لوگوں نے اسے بتایا دیکھ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تیرے باپ کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیرے شوہر کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد اطلاع میں۔ اندازہ لگائیے ایمان کتنا مضبوط ہے، کیا ایمان، ایک ہی گھر میں 4، اور وہ بھی ایک عورت کی سرپرستی کرنے والا، شوہر ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اب یہ سب کے سب چلے گئے۔ تب سوچئے وہ عورت کتنا روئی رہیں گی، کتنا پریشان ہوئی ہوں گی، کیسی حالت اس کی رہیں گی۔ نہیں، وہ ہر بات میں یہ پوچھتی رہی مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اسے باپ کے مرنے کا غم نہیں، شوہر کے مرنے کا غم نہیں، بھائی اور بیٹے کے مرنے کا غم نہیں ہے۔ 4 میتاں ہیں، 4۔ آج سوچو یہ کوئی بات ہو سکتی کیا؟ ہم تصور کر سکتے کیا؟ ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر یہ جذبہ دیکھیے، جب وہ عورت آگے بڑھتے 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لی، آپ ماشاءاللہ زندہ ہیں، تو فوری بتایا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اگر آپ زندہ ہیں تو مجھے میرے شوہر کے مرنے کا غم نہیں، بیٹے کی وفات کا غم نہیں، بھائی اور میرے ان کے انتقال کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، آپ اگر زندہ ہیں تو ہر مصیبت میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے محبت۔ اچھا، اور ذرا آپ آگے بڑھیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کیسی، اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا۔ گھر میں پیدا ہونے والے کو ہدایت نہیں ہے، حبشہ کے رہنے والے کو بلال کو ہدایت ملی، روم فارس کے رہنے والے سلمان کو اللہ ہدایت دیا،
کہاں کہاں کے لوگوں کو اللہ ہدایت دیا، لیکن گھر کے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، محبت ذات سے محبت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ آپ کی ذات جو لوگوں میں تھی، اتنا آپ کو پسند کرتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، سچا کہتے تھے، ہدیت کہتے تھے۔ اور آپ کو حضرت معلوم ہے، حضرت ابو طالب 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 40-45 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کیے، کتنا ساتھ رہے، ہر مشکل کو برداشت کیے۔ اللہ کے رسول کی ذات سے محبت ہے، لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی بات سے محبت ہونا۔ اللہ کے رسول کو بہت پسند کرتے تھے الحمدللہ، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے تھے۔ تو آپ کی ذات نہیں، شخصیت سے نہیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ بات سے جب تک محبت نہیں ہوگی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، پورے مدینے کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا مخالف، سب سے بڑا منافقوں کا سردار، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور اندر سے گویا اسلام کے خلاف ہونا۔ تو ذرا غور کیجئے گا، ان کے بیٹے عبداللہ پکا مسلمان، بڑے مسلمان، بہت بڑے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، لو شئت لأتیتک برأسہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کو قتل کر کے اس کا سر میں آپ کے سامنے لا کے رکھوں گا، کیونکہ اس وقت آپ سے مجھے جو محبت ہے وہ باپ کی مجھے کوئی وہ ہے نہیں۔ باپ کا درجہ الگ ہے اپنی جگہ، لیکن آپ کا وہ مخالف ہے، تو میرے پاس گویا سب سے بڑا دشمن بنا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کو قتل کر کے اس کا سر میں آپ کے سامنے لا کے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول کی محبت کا اندازہ لگائیے احد کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو مکے سے ایک بڑا سردار عروہ ابن مسعود آیا، پورے آپ کے حالات دیکھا، آپ وضو کرتے ہیں تو صحابہ آپ پہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے۔ وہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے۔ کہاں سے تمہیں دنیا کے پیروں کے لیے بولیں گے، آپ اپنے پیروں وغیرہ کے لیے یہ چیز نہیں، یہ صرف خصوصیت ہے اللہ کے نبی کی۔ اچھا، تو اب آئیے، یہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، 1 سال کا بچہ، 1 سال کا بچہ، ذرا غور کرو۔ اور آج ہمارے کو کتنی محبت ہے، اعلانوں پہ اعلان ہوتا ہے، بتایا جاتا، علماء کرام تشریفیں اٹھا کر آتے ہیں، کرتے، لیکن آج ہم کو کاروبار سے فرصت نہیں، چیزوں سے فرصت نہیں، دکان سے فرصت نہیں، مکان سے فرصت نہیں، اور شاید معلوم ہوتا ہے تو مرے تو یہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب کوئی بھی ایسا امام صاحب سلام پھیرتے ہی شیطان جیسا بھاگ کر آتا، یہ ہمارے مصلیہ مسجد سے نکل کر چلے جاتے، اور آئے تو بھی اس انداز سے پیٹ بھرا انداز، ٹیکے لگا لے کر بیٹھے رہتے، ڈکارا لے کر بیٹھے رہتے۔ تو اب یہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں دوستو، جب تک نیکیوں میں آگے نہیں بڑھیں گے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کو لینے بھاگو، دوڑو۔ اب یہاں پہ دیکھیے صحابہ کی مثالیں، میں صرف قصے کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں، عبرت۔ محبت بولے تو کیا دیکھیے، ایک عورت آئی، 1 سال کا بچہ، 1 سال کا بچہ ہاتھ میں اٹھا کر لائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بچے کو بھی میدان جنگ میں لے جائیے۔ میری بہنوں ذرا غور کرو، یہ بچے کو بھی میدان میں لے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بچہ چھوٹا ہے، 1 سال کا بچہ ہے، کیا وہ دشمن کو بھگا سکتا؟ کیا وہ لڑ سکتا؟ کیا وہ تیر اٹھا سکتا؟
کیا کر سکتا تیرا بیٹا؟ سنو میرے بھائیوں، اس وقت کا جو عورتوں کا بھی ایمان تھا اللہ تعالیٰ وہ بھی نصیب کرا تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑی بات۔ یہ 1 سال کا بچہ ہے تو بتایا کہ آقا مجھے معلوم ہے میرا بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو ہو سکتا نا میرے بچے کو ہاتھ میں رکھیے، جب دشمن کی طرف سے تیر یا تلوار یا کوئی بھی آیا تو میرے بچے کو ڈھال کے توپے سامنے پیش کیجیے۔ یہ ماں ہے، دیکھیے۔ اچھا چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے۔ بدر کی لڑائی میں ایک ہی ماں کے 9 بچے، ایک ہی ماں کے 9 بچے آئے، بعض بچے بڑے تھے بعض چھوٹے، جو بچے بڑے تھے اللہ کے رسول ان کو لے لیے جنگ کے لیے، چھوٹے بچے تھے، بیٹے تم چلے جاؤ پھر کبھی دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ بچے کیا بول رہے؟ سنو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے نبی ہماری اماں نے عہد لیا ہے، اگریمنٹ کیا ہے، اقرار لیا ہے کہ واپس نہیں آنا، اگر تم واپس آئے تو میں گھر میں نہیں جماؤں گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پورے بچوں کو اللہ کے نبی لے کر گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کو مارنے والے یہ بچوں میں، چھوٹے بچوں میں ایسے بچے جو تلوار لگا کے جا رہے ہیں تو تلوار زمین پہ لگ رہی ہے۔ اب ایسے 2 بچے معاذ اور معوذ، یہ 2 بچے ابو جہل کو قتل کیے۔ اچھا تو اور ذرا آپ آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات میں مخلوق میں، لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہونا میرے بھائی؟ کون ہونا؟ ذرا بولو میرے ساتھ، ذرا بولو، نیند نہیں آتی۔ کون ہونا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی ہونا، اللہ کے نبی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ آیت کے اندر اگر بتایا جا رہا تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہاری تجارت، تمہارے کاروبار تمہارے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو اللہ کہا فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو اللہ کا عذاب آئے گا۔ آج ہماری حالت دیکھ لیجئے، آج ہماری کیفیت، تمہارے باپ، بھائی، رشتہ دار اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے انتظار کرو، تو یہاں پہ حتی یاتیہ بعمرہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اس کی تفسیر میں مجاہد، امام مجاہد بہت بڑے مفسر تھے، انہوں نے بتایا کہ دنیا کے یہ عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا فوری دنیا اور آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اور علامہ زمخشری یہ بھی ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی محبت میں اتنی واضح آیت کوئی نہیں اور اتنی کوئی خطرناک بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے رسول کو پسند نہیں کرتے تو انتظار کرو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اچھا تو ابھی آئیے میرے بھائی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس سے بڑھ کر کوئی واضح کھلی آیت نہیں۔ اچھا اب یہاں پہ اللہ کے رسول کی محبت سے کیا فائدہ ہوگا؟ گناہ معاف ہوں گے، جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے بتایا۔ اچھا اور ایک دوسرا فائدہ ہے ایمان میں لذت، ایمان میں لذت، جیسے چائے پیے تو جیسے آپ کو لذت محسوس ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کا ایمان بڑھے گا، ایمان میں زیادتی ہوگی، ایمان میں تمہارا اضافہ ہوگا، ایمان تمہارا مکمل ہوگا۔ اچھا اور ایک آئیے تیسرا فائدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ یہ لوگوں میں ہم لوگوں کو شامل فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہاں پہ جو ہے ایک فائدہ یہ محبت کرنے والا جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد اور ایک فائدہ یہ ہے آپ سے محبت کرنے والا آپ کے ساتھ رہے گا جنت میں، دینا اللہ یہ بہت بڑی بات، اور اللہ کے نبی کا ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ رہے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی کبھی کیا کرتے لوگوں کو موقع پر کوئی بات بولتے. ابھی میں پوچھتے پوچھتے بولا میں کیا بولا بولے تو لوگ بولتے عبداللہ صاحب کے سامنے بیٹھے تو انہوں کاتبی سوالہ کرتے رہتے, پیچھے جا کے بیٹھو. لوگ یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی تیار رہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لوگوں سے کہتے, حضرت ربیعہ آپ کے خادم تھے, وضو وغیرہ کا یہ پانی انتظام کرتے, آپ کی خدمت کرتے. کبھی بھی یاد رکھو بڑے لوگوں کی خدمت کرنا عیب نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہمیں کرنا کیا ہے, ان کے باپوں کے نوکر. ارے ان کے باپ کے نوکر نہیں رہے, تیرا فائدہ ہے. دعائیں دیتے, وہاں کا میں بول رہا ہوں اللہ آپ کو اچھا رکھے بھی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اس سے بڑھ کر کیا دیکھیں. اور دعائیں کب اللہ تعالیٰ قبول کرتا معلوم نہیں. حضرت انس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعائیں کیا. کیا دعائیں کیا؟ اللہ تیری عمر میں برکت دے, مختلف اوقات میں 10 سال خدمت کرے, مختلف اوقات میں دعا, اللہ برکت دے, اللہ تجھے اولاد دے, اللہ تیرے مال میں اضافہ فرمائے. سنی آ رہی بات؟ اور ایک بات آپ نے فرمایا اللہ تجھے معاف فرمائے. 4 باتیں. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, 3 باتیں میری زندگی میں دیکھ لیا. عمر میں برکت, صحابہ میں زیادہ عمر پانے والوں میں حضرت انس بھی تھے. اولاد, آپ کی اولاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ آپ کے بچے تھے. آپ وہ بحثوں میں مت جائیے, بیکار بحثیں, کتنے بیویاں تھے, فلاں تھے, اننیسیسری چیز. اصل چیز غور نہیں کرتا شیطان کیا کرتا. اب 80 پر 4 بچے تو میرے زندے تھے, کتنے مرے مجھے معلوم نہیں. دیکھ بات, اللہ تیرے مال میں برکت دے. حضرت اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا باغ تھا, کھجور کا باغ تھا, سب کے باغ سال میں 1 مرتبہ فصل دیتے تھے. الحمدللہ میرا باغ سال میں 2 مرتبہ فصل دیتا. سمجھ میں آ رہا بھائی؟ ایک تو عمر بڑھ گئی, اولاد نے دے دیا, مال بھی اللہ دے دیا. چوتھی دعا آپ نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. تو حضرت انس کہتے ہیں یہ چیز میں ابھی نہیں دیکھا, انشاءاللہ اللہ کے پاس جب جاؤں گا تو انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کرے گا. تو یہاں جو میں بات بتا رہا ہوں, کبھی بھی یاد رکھو بڑوں کی عزت, گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ, دوسروں کی عزت کرو آپ کی بھی لوگ عزت کریں گے. چھوٹے بچوں پر مہربانی کرنا, شفقت کرنا, یہ سب ایمان کے اندر. تو یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ جو آپ کے غلام خادم تھے, کہا کہ ایک مرتبہ وضو کا پانی دے رہے تھے, اللہ کے رسول وضو فرما رہے تھے. کہا کہ ربیعہ تیرے دل میں کیا تو بھی خواہش ہے تو بول. اگر میں ہم سے پوچھے تو کیا بولیں گے؟ پورا داشا مکان میرے کو مل گیا تو اچھا رہیں گا, وہ فلاں ملا تو اچھا ہوں گا, میرے 10 دکانہ ہوئے تو اچھا رہیں گا. یس نو, انسان کی ہرس. اور انسان کب تک اس کی ہرس رہتی؟ کتنا ملا تو بھی اور ہونا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں مٹی ڈالنا, جب تک منہ میں مٹی نہیں پڑتی ہرس رہتی. نمازیں چھوٹتی, سب چھوٹتی, کیا دکان, مکان. ارے کل مرا تو کیا رے لے کے جاتا, کفن بھی نہیں لے جاتا نا. وہ رشتہ داروں کا رحم, ان کی مہربانی, کچھ کفن مل گیا, کب نہیں تو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرو میرے بھائی, کب کس کا وقت آنے والا ہے معلوم نہیں, کب کون کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں. کچھ کر لو کل کے لیے, آخرت کی تیاری وہاں پہ کر لو. تو دیکھیے اللہ کے رسول نے حضرت ربیعہ سے فرمایا, وہ لوگ بول سکتے تھے نا اللہ کے رسول دعا کیجیے, مدینہ میرے ہاتھ میں آ جانا, اللہ کے رسول دعا کیجیے, یہ کیجیے. نہیں, جس کے دل میں آخرت ہوتی ہے وہ دنیا کا زیادہ وہ نہیں کرتا. تو یہاں پہ بتایا اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول میری ایک ہی خواہش ہے, اللہ کے رسول میری ایک ہی خواہش ہے, آج جیسے میں آپ کے ساتھ ہوں, نزدیک ہوں,
دعا کیجئے کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کے ساتھ رکھے۔ سمجھ میں آ رہا بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے جواب دیتے تو اچھا تیرے کو اللہ سے دعا کرتے تو ان کا فائدہ ہو جاتا، لیکن تم نے کیا، مجھے کیا ملا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آئینی علی نفسی کا بکثرت السجود، اگر تم چاہتے ہیں کہ جنت میں میرے ساتھ رہیں، تم زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرو، نفل نمازوں کا اہتمام کرو، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھو۔ جتنا زیادہ تم نفل نمازوں کا اہتمام کریں گے، اللہ قیامت میں جنت میں میرے ساتھ رکھے گا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی باتیں ہیں۔ یہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اس کے بعد بتایا کیا تیاری کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں فلاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم جن سے محبت کرتے ہو اللہ قیامت میں ان کے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول ایک مرتبہ مدینے میں ایک دن نظر نہیں آئے، ایک باغ میں آپ آرام کر رہے تھے، سو گئے، جا کے آرام کرے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کدھر چلے گئے اللہ کے رسول، کدھر چلے گئے؟ تو ایک صحابی حضرت ثوبان، یہ بھی آپ کے غلام تھے، ڈھونڈتے گئے تو ایک باغ میں اللہ کے نبی کو پایا۔ بتایا اللہ کے رسول یہ دن آپ نہیں تھے، پورا مدینہ پریشان ہو گیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول کل قیامت میں آپ جنت میں اونچے مقامات پر، اونچے درجات پر ہوں گے، ہم کہاں رہیں گے؟ کیا اللہ کے رسول ہم آپ کو دیکھ سکتے؟ آپ سے ہماری ملاقات ہو سکتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ دیکھو تم جس سے محبت کرتے ہو کل اللہ ان کے ساتھ پیدا کرنا۔ جو فرماتا میں نبی، صدیق، شہداء، صالح، اور اس کے بعد نیک لوگ، حسن اولئک رفیقا، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ اچھا تو آپ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے میں کتنا وہ کرتے تھے، دیکھیے اندازہ لگائیے۔ ہجرت کے لیے اجازت مل گئی آپ کو، مکے سے مدینہ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان کو آئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کی اجازت دے دیا ہے اور آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، حضرت ابو بکر بولے اللہ کے نبی میں بولا ہاں تم بھی میرے ساتھ رہیں۔ اللہ کے رسول سب یہ بتائے تو خوشی میں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کا اللہ موقع دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں سنتی تھی خوشی میں بھی آنکھوں سے آنسو آتے، لیکن مجھے تجربہ نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی جب ابو بکر کو بتائے کہ تم میرے ساتھ رہیں گے تو آنکھوں سے آنسو آپ کے گرنے لگے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا حالت آپ کی تھی۔ اچھا تو دوسری بات، اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو اب مدینہ گئے تو مدینے والوں نے ایک سوال کیا، کیا اللہ کے رسول آپ آئے ہیں نا یہاں پرماننٹ آئے ہیں، ہمیشہ یہاں آئے رہیں گے نہیں پورا کام ہونے کے بعد چلے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا مرنا اور میرا جینا تمہارے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ میرا مرنا اور میرا جینا آپ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب دیکھیے، آپ کے ایک ایک کام پر، جیسے سنتوں کے بارے میں آپ نے سنا، ایک ایک حکم کی گویا اتباع، پیروی۔ تو یہاں آپ ذرا غور کیجئے گا، جب حکم آیا یہ کام کرو، ہو گیا،
فوری کرنا چاہیے، یہی ایمان۔ بعد میں دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، یہ مہینے میں بیان ہوا نا، آئندہ مہینے میں ہوا تو دیکھیں گے، جب تک تمہیں زندہ رہتے نہیں رہتے کیا معلوم۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، کب کس کا وقت آنے والا ہے۔ اللہ سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اچھا کرے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سب کو بلائے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہے، کچھ نماز پڑھ لی گئی، قبلہ بدلنے کا حکم آیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، ملک شام کی طرف، فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ مکے کو اللہ قبلہ بنا دیے تو اچھا رہے گا۔ اب ہے نماز کی حالت میں اللہ حکم دیا بیت المقدس سے مکے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرو۔ اب نماز میں آیا، چلو عصر میں آیا، چلو مغرب میں دیکھیں گے، فلاں دیکھیں گے، نہیں۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کا حکم آیا تو کیا کر، فوری نماز کی حالت میں بدل گئے۔ نماز 1-2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی، اور بعد میں سمجھے کہ ادھر بیت المقدس ہے، ادھر مکہ مکرمہ، تو گیا نماز ادھر ہو رہی ہے، نماز کی حالت میں بدل گئے۔ دیکھیں حکم آیا تو فوری مان لینا، یہی ہے ایمان۔ اچھا تو چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے۔ خیبر کی جب لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہوئی تو گدھا جو تھا، گدھے کا گوشت، گدھا کھانا حلال تھا۔ خیبر کی لڑائی میں اللہ کے رسول نے منع کر دیا، خیبر یعنی گدھے کا گوشت حرام۔ جانور کٹ گئے ہیں، پک رہا ہے، سالن بالکل تیار ہے، تھوڑی دیر میں کھانے کا، لیکن جیسے ہی حکم آیا کیا مجال کے لوگ کھائیں، فوری لوگ ہنڈیاں الٹ دی، فوری طور سے گرا دیے۔ یہی ہے بات آئی، فوری طور سے مان لینا۔ چلیے شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب کیسے پیتے تھے، کیا حالت تھی آپ جانتے ہیں۔ جیسے ہی حکم آیا کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے، فوری گلاس ہاتھ میں ہے، گلاس ہاتھ میں ہے، کیا مجال کہ یہ گلاس منہ کی طرف جائے، کیا مجال کہ فوری اٹھا کر پھینک دیے، فوری اٹھا۔ ہم لوگ اب پی لیں گے رے، بعد میں دیکھیں گے، لوگ ہم بولتے ہیں اب کر لیں گے رے، بڑھاپا آیا تو دیکھیں گے۔ معلوم نہیں بڑھاپا سے پہلے اللہ کا ریٹائرمنٹ آ گیا تو اس سے پہلے چلے گئے، کب کیا ہوتا، صبح ہو رہی، شام ہو رہی ہے، کہاں نہیں جا سکتا۔ دیکھیے شراب ہاتھ میں ہے، حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں پلا رہا ہوں لوگوں کو، جیسے ہی لوگوں نے سنا کیا مجال ہے کہ گلاس منہ تک جائے، اٹھا کر پھینک دی۔ ایسا پھینکے کہ مدینے کی گلیوں میں بارش ہوئی تو پانی کیسا بہتا، شراب ویسے بہنے لگی۔ اچھا تو چلیے ذرا آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حکم آیا تو کیا کرے۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ محمود دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا نوکر تھا ایاز، بادشاہ، دنیا کا بہت بڑا بادشاہ۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ایاز نوکر، بادشاہ جہاں جاتا، جدھر جاتا ساتھ رہتا، ساتھ رکھتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، وزیر ہیں، فلاں ہیں، ہمارا اتنا مرتبہ نہیں ہوتا، یہ غلام کو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ بڑا اچھی بات، ٹھیک ہے۔ جب نہیں بتایا بادشاہ، بعد میں کیا کیا، ایک انگوٹھی، ہیرے کی انگوٹھی، ایک تو یہ ہے کہ پانی میں پھینک ڈالا، حوض میں پھینک دیا، اسے نکالنا، شرط یہ ہے کہ کوئی بھیگنا نہیں، پانی میں ڈالے، انگوٹھی نکالنا، کوئی نہیں بھیگنا۔ تو کوئی بولے کیسا ہو سکتا یہ؟ ایاز کو جب بات آئی، بتایا، فوری کود گیا، انگوٹھی نکال لیا، بولا کہ بادشاہ ایک آپ کا حکم تھا، آرڈر تھا، آرڈر کو ماننا ضروری ہے، آپ نے کہا یہ نکالو، میں نکالا،
آپ ریکویسٹ کریں، عاجزی کریں، درخواست تھی آپ کی نہیں بھیگنا، معاف کرنا، میں وہ درخواست پہ عمل نہیں کر سکا، ہو گیا حکم۔ اور ایک مرتبہ انگوٹھی نکال کر بولے اسے توڑو، ہیرے کی انگوٹھی ہے، بولے ہر آدمی بولا کیسا توڑنا، کیسا کرنا، اتنی بڑی انگوٹھی، اتنی بھاری انگوٹھی۔ جب ایاز کے سامنے بات آئی تو ایاز کیا کیا، فوری ٹکڑے کر ڈالا۔ لوگ بولے کیسا دیوانہ ہے، دیکھو جی اتنی بڑی انگوٹھی، قیمتی انگوٹھی۔ بولا کہ یہ نہیں، یہ تو حکم تھا بادشاہ کا، توڑو، میں اس پر عمل کرا۔ بادشاہ کی درخواست، ان کی خواہش کو میں پوری نہیں کرا، میں معافی چاہ رہا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں مسجد میں آ گئے تو بادشاہ بھی ایک ساتھ، بادشاہ کا غلام بھی ایک ساتھ۔ یہاں پہ الگ الگ نہیں ہوتا، جیسے دوسروں کے پاس درجے ہوتے۔ تو میرے بتانے کا مطلب یہ ہے، حکم آیا فوری طور سے حکم کو مان لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں آپ اپنا جوتا نکال دیے، چپل نکالے، لوگوں نے دیکھا، لوگ بھی چپل نکالے، پہلے چپل پہنتے تھے، بعد میں چپل کا وہ حکم بعد میں، اب یہاں لوگ بھی نکالے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ کہیں کو نکالے چپل؟ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو نکالتا ہوا دیکھا اس لیے ہم بھی نکالے۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا بات ایسی نہیں تھی، حضرت جبرائیل آئے میرے پاس، کہا تمہارے جوتے میں کچھ گندگی لگی ہے، نکال دو، میں نکالا، تم لوگ تو ہم آپ کو دیکھیں، یہ محبت یہی ہے، ہم آپ کو دیکھیں نکالتے ہوئے، ہم بھی وہاں پہ نکال دیے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا آئیے، آپ کی محبت پر جان دینا، آپ کی محبت پر جان دینا، دین کی حمایت میں آپ دیکھیے کتنے لوگ، انس ابن نضر رضی اللہ عنہ نابینا آدمی تھے، میدان جنگ میں آئے، لوگ بولے کہاں ہیں اللہ کے رسول، کدھر ہیں؟ بولے کیا کرتے تم تو معذور ہیں۔ بتایا کیسا جاتے وہاں تک؟ بولا میں جاؤں گا جہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں سمجھوں گا کہ میرا آقا وہاں پر موجود ہے۔ گئے، لڑے، تفصیل، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کی لڑائی میں، کل جھنڈا میں ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا۔ ہر آدمی کی خواہش میرے کو ملا تو اچھا، پوری رات نہیں سوئے لوگوں، پوری رات نہیں سوئے۔ بتایا جائے کل حفیظہ میں فجر کی نماز میں دعوت ہے، دیکھنا ماشاءاللہ اذان سے پہلے مسجد کتنی بھر دی۔ اب یہاں پہ ہر ایک کو جھنڈا میں دوں گا، اس آدمی کے ذریعے اللہ فتح دے گا، تو پورے لوگ انتظار میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے بھائی؟ علی بیمار تھے، ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی، اللہ کی رسول دعا کی اللہ۔ تو اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے بارے میں کتنا لوگوں کو فکر ہوتی، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر پلٹ پلٹ کے لوگوں کو دیکھتے، کیوں؟ حضرت ابو بکر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی۔ دشمن اگر کہیں سے حملہ کر دے، دشمن اگر کہیں سے حملہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو۔ تو جب سراقہ ایک بہت بڑا آدمی تھا، گھوڑے پر بیٹھ کے آ رہا تھا، آخر میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے بتایا، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہ یہ بدماش آ رہا ہے، کسی طریقے سے تو ہمیں بچا لے، کسی طریقے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ خیر وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مولا مجھے پناہ دے ڈالو۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سراقہ آج تو مجھے پکڑنے آیا ہے، اللہ ایک وقت لائے گا ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں رہیں گے۔ اب یہ بات حضرت عمر کے زمانے میں پوری ہوئی،
اچھا اذان کا ٹائم ہو رہا، اس کے بعد تھوڑی دیر 5-10 منٹ ایسے ہی بیٹھے رہیے، بات مکمل نہیں ہوئی ہے، بیٹھی دے دو بات. اب دیتے فجر میں دیتے، جلدی دو پھر. محترم حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی اندازہ لگائیے. احد کی لڑائی میں بہت معاملہ خطرناک ہو گیا، جنگ بڑی خطرناک ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کون آگے بڑھے گا، کون میرے لیے جان دے گا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ 11 آدمیوں کے ساتھ میدان جنگ میں گئے، اکثر شہید ہو گئے. اس کے بعد ابو دجانہ ایک صحابی تھے، ان سے کہا، اب وہ چند آدمیوں کو لے کر گئے. اس کے بعد زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ یہ 5 آدمیوں کے ساتھ گئے. یعنی جان دینا ہے، جنگ میں جا کر مارے جانا ہے، لیکن جا کے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جان دیے. اللہ کے رسول سے محبت کا اندازہ لگائیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر بہت پیاس لگی، بھوک بھی ہے، تو دودھ کہیں سے ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر نے کہا آپ پیجیے. اللہ کے رسول پیے، اطمینان سے وہ دودھ پیے. اللہ کے رسول وہ پیالہ حضرت ابو بکر کو دیے. سنو دوستو، حضرت ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول آپ جب پیے تو میرا پیٹ بھر گیا، آپ جب پیے تو میرا پیٹ بھر گیا. اچھا اور ذرا اندازہ لگائیے، مکہ جب فتح ہوا تو حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ مسلمان ہو گئے. بہت عمر والے تھے، بہت بوڑھے تھے، ان کو اٹھا کر لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں بھی ان کو تکلیف دی آپ؟ مجھے بولتے تو میں آ جاتا تھا.
تو خیر جب وہ مسلمان باپ مسلمان ہو گئے، اب حضرت ابو بکر رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ میں بولا خوشی میں بھی آدمی روتا، آنکھوں میں سے آنسو آتے، زیادہ ہنسے تو کیا ہوتا، آنکھوں میں سے پانی آتا. یہاں وہ نہیں تھا. اصل میں حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں آج اگر ابو طالب اگر ایمان لاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوتی اس پر. باپ کے مسلمان ہونے پر خوشی نہیں ہے، بلکہ افسوس کیا ہے کہ حضرت ابو طالب زندگی بھر خدمت کرے، اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوتی. اچھا چلیے، جنگ احد میں آپ صفیں برابر کر رہے ہیں، برابر ہو جاؤ سب برابر. ایک آدمی کو آپ نے مسواک سے ایسا پیٹ پر اشارہ کیا، مسواک سے خالی ایسا کرا پیچھے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے تکلیف ہوئی. اللہ کے نبی مسواک، اللہ کے نبی بولے بدلہ لے لو. تو اس کے بعد آپ کے پیٹ کو آپ کو چمٹ کر رونے لگے. میری خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے میں آپ کے جسم سے میرا جسم لگے، اللہ نے میری خواہش کو پوری کر دیا. تو ذرا اندازہ لگائیے، انسان تو انسان، جانور، انسانوں پر تو فرض ہے آپ کی اطاعت اور محبت، فرض ہے. جانور، بے جان چیزیں، درخت، پہاڑ آپ سے کتنی محبت کرتے تھے. دو مثالیں میں اس وقت دے رہا ہوں. دیکھیے، پہلی بات یہ، مسجد نبوی میں ممبر نہیں تھا. پہلے ممبر بننے سے پہلے اللہ کے رسول ایسا ستون، ایسے پلر کو ایسا ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. بعد میں ممبر بنا. ممبر بننے کے بعد ممبر یہاں رکھا گیا. وہ کھجور کا جو پلر تھا، تنا، وہ ادھر تھا. اللہ کے رسول ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. مسجد میں رونے کی آواز معلوم ہوئی. ایسا کوئی بچہ رویا تو کیسے آواز آتی؟ پوری مسجد والوں نے سنا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آپ سمجھ گئے، اور وہ کھجور کے پلر کے پاس گئے، ہاتھ رکھ کر بولے، ہاتھ رکھ کر آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہیں کہ جنت میں تم میرے ساتھ رہو تو یہیں پر تم کو دفن کر دیا جائے گا. کھجور کا پلر، بے جان چیز، وہ آپ سے اللہ کے رسول ساتھ کھڑے ہو کر بات کرتے تو قریب سے اللہ کے رسول کی بات سننے کا موقع ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو گئے تو وہ رونے لگا، بے جان چیز. اچھا، اور ذرا آپ آگے بڑھیے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے بارے میں آپ نے فرمایا، احد کا پہاڑ ہے دوستوں، پتھر ہے، وہ بھی کیسا محبت کرتا. آپ نے فرمایا ھذا احد وہو جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ احد کا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں پہ ذرا بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا، آپ کے ساتھ رہنا، یہ ساری چیزیں. بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کریں. کیا کیا ستایا گیا، کتنا مارا گیا، کتنا پیٹا گیا، گھر، وطن، دوست، ساری چیزوں کو چھوڑ دیے، لیکن صحابہ نے وہ سارے کاموں کو برداشت کیا. صرف مطلب یہ تھا اللہ ہم سے محبت کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. ہم بھی اگر ایسے ہی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ عطا کرے گا. اور اس کے بعد اب ذرا غور کیجئے ہمارے بارے میں، ہماری حالت کیا ہے، آج ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں ایک بات سنیے، جب نام محمد کا آئے تو جھوم جاتے ہیں. ہماری حالت کیا ہے، جب نام محمد کا آئے تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور کام محمد کا آئے تو ہم گھوم جاتے ہیں.
محبت تو جان دینے کے لیے تیار ہے، جان لینے کے تیار. جب کام کرنے کا مطلب آیا، جب موقع آیا تو کیا کرتے؟ بھاگ جاتے. بہرحال اللہ کے رسول کی محبت آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ہے. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابیاں دے. ہر قسم کی رسوائی، نقصان، ہر قسم کی ذلتوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.